أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ فاطر کی یہ آیات چل رہی ہیں اور آج تیسرا ہفتہ ہے کہ ایک ہی رکوع چل رہا ہے. بڑی یوں تو کلام پاک کی ہر آیت اپنے اندر ایک بے پناہ معانی رکھے ہوئے ہے، بے پناہ سبق رکھے ہوئے ہے، لیکن بعض مقامات قرآن پاک کے ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں بڑا وقت لگتا ہے. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. یہ جو آیات ہیں یہ بھی انہی میں سے ہیں اور بڑے وسیع مفہوم رکھتی ہیں یہ آیات. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں رکوع جو ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں پڑھا، تاکہ ہم آج آگے کا سبق اس کے ساتھ جوڑ لیں. قرآن کریم اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں. اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی، ظاہری اور خفیہ کی، کہ جو فرائض ہیں وہ ظاہری طور پہ ادا کرنے چاہیے. نمازیں مسجد میں آ کے پڑھیں. کوئی کہے میں مسجد میں جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے، اچھا نہیں لگتا، ریاکاری ہوگی. نہیں، دکھانا بھی ضروری ہے، تاکہ ایک نماز کا ایک رعب ہے، نماز کا ایک وقار ہے. اذان ہے، پورے محلے میں اذان گونج رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں نماز کا وقت ہوا. زکوٰۃ ہے تو پتہ چلے کہ ہاں زکوٰۃ کا مہینہ آیا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس کے اندر کوئی دھوکہ، جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں. اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم نے یہ کتاب، جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا، کہ ہم نے یہ کتاب اپنے ان بندوں کو، چنیدہ بندوں کو دی ہے. اس کتاب کا وارث یوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، انبیاء پر ہی، انبیاء کرام ہی معلم بن کر آتے ہیں دنیا میں.
لیکن انبیاء کے بعد جن کو اللہ نے کتاب اللہ کا علم دیا، جن کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چنا، وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے. وہ اپنی زندگیاں لگاتے ہیں کلام پاک سیکھنے کے لیے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ مطالعہ کیا اور آ کے پڑھا لیا، نہیں، وہ اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کو تو ترجمہ آتا تھا، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی. ہمیں نہیں عربی آتی تھی، ہم نے تو عربی پڑھی پھر عربی سیکھی. صحابہ کرام کی تو مادری زبان تھی. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جا کر سکھاؤ کلام پاک. تعلیم دی، لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑا کہ جو مطلب دل چاہے نکال لینا، نہیں، معلم آیا، ہر کتاب کے ساتھ معلم آیا. اور جو تعلیم انہوں نے دی وہ تعلیم صحابہ کرام نے لی. صحابہ کرام سے بعد کے لوگوں نے یہاں تک کہ آج تک. ابھی بھی دیکھیے جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو کبھی حضرت عبداللہ بن عباس کا، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا، یہ مفسر صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، ان کے اقوال بتاتے اس کا یہ مطلب. یقیناً یہ مطلب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا، پھر اپنے بعد والوں کو سکھایا. انہوں نے ادھر سلسلہ چلتے 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 قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا جب تک یہ کتاب رہے گی. اللہ کے بندے کلام پاک کی تشریح کرتے رہیں گے، کلام پاک کا مطلب بتاتے رہیں گے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے. تو اس کو پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے چنیدہ بندوں کو ان کو منتخب کرتے اس کام کے لیے. پھر فرمایا کہ میرے بندوں میں 3 قسموں کے انسان ہیں. ظالم لنفسی، گناہ گار ہیں مسلمان، اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں نا، ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے. اللہ کا کیا بگاڑنا ہے ہمیں؟ کسی اور کا کیا بگڑے گا؟ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. دنیا میں ان گناہوں کی نحوستیں پڑتی ہیں، آخرت میں سزا ملتی ہے، جس کی تشریح میں نے پچھلے اتوار کو عرض کی تھی. دوسرے فرمایا کہ مقتصد، درمیان میں چلنے والے لوگ، درمیان کے، کچھ گناہ بھی ہو گیا ثواب بھی کر لیا. اور بہت سارے وہ لوگ جو سابقون بالخیرات، نیک کاموں میں سب سے بڑھ کر کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا. کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی تلافی کر کے معاملہ برابر کر لے. جیسے کہ بعض حضرات فرماتے اس سے مراد صحابہ کرام ہے. ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو بھی ہوگا، ظالم لنفسی ہی ہو، درمیان مقتصد ہو، یا سابق بالخیرات ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، چھپ کر اور ظاہری طور پر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات عدن یدخلونہا، اپنے اپنے وقتوں کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ سے جس کا جو معاملہ ہے، اس کا علم اللہ کو، اللہ کس کو بخشنا ہے اللہ نے، اس کا علم انسان کو نہیں ہے. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ کون بخشا جائے. یعنی بخشے تو سب جائیں گے. یہ تو ہے مسلمان اگر ہے، ایمان کی حالت میں موت آئی ہے تو بخشے تو سب جائیں گے. لیکن کتنے کتنے وقتوں کے بعد، کتنے کتنے سزاؤں کے بعد، کتنے زمانے کے بعد. جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ نے یہاں تک پکڑا ہوا ہوگا، کسی کو آگ نے یہاں تک پکڑا ہوا ہوگا. الامان والحفیظ، اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب کی. ہر شخص اپنے گریبان میں ڈال کر دیکھے کہ وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں، اپنی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. پرواہ کی چیز تو انسان کی اپنی ذات ہے، اپنی پرواہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا. اللہ سے ہمیشہ دعائیں جب بھی مانگیں، اللہ سے ہمیشہ دوزخ کے عذاب کی پناہ مانگیں، قبر کے عذاب کی پناہ مانگیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے کٹھن منزل قبر ہے. اللہ، آخرت کی منزلوں میں
سب سے کٹھن منزل کون سی ہے؟ قبر۔ ہم یوں کہتے ہیں، ہم ایسا غلط جملے بولتے ہیں کہ ہر آدمی کے بارے میں اپنے رائے زنی کرتے رہتے ہیں، وہ جنتی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ گناہگار۔ یہ علم ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کون ہے کسی کو کہنے والے؟ ہمیں تو اپنا مسئلہ ہے ہمارا کیا بنے؟ ہر ایک اپنی اپنی سزا بھگت۔ ایمان کے ساتھ بس اتنی بات ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کے ساتھ قبر میں چلے گئے، ایمان کے ساتھ موت آ گئی، اللہ نے ایمان کے ساتھ قبر میں اتار دیا۔ اب اس کے بعد ہمارا کون سا نمبر لگتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس اللہ سے فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت تامہ فرما، بغیر حساب کتاب کی جنت میں اپنے فضل سے داخل فرما دے۔ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا، باقی اپنے پاس اپنے پلے کچھ ہے کچھ نہیں۔ جو کچھ ہم کچھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ تو ایک ہماری محنت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا اللہ قبول فرمانے والے۔ تو جنت میں جائیں گے سب، لیکن اپنے اپنے گناہوں کی سزائیں پوری کرنے کے بعد، بھگتنے کے بعد۔ اور کافر جو ہوگا، جس کو ایمان نہیں ملا، وہ قبر میں اگر کفر کے ساتھ داخل ہو گیا، اس کی کبھی بخشش نہیں، اس کا دائمی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی جنت میں جائے گا، جب جائے گا جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا۔ ہم سے تو دیکھو دنیا میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں چلو جنت میں تو جائیں گے، اللہ سے پناہ مانگے جو مرحلہ ہوگا سزاؤں کا۔ دنیا کی میں ایک ماچس جب ہاتھ پہ لگ جاتی ہے نا، گرم اور کھولتے ہوئے برتن کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ چیز گرم چیز ہوتی کیا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔ جنات عدن، فرمایا کہ جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا، وہ جنت ایسی ہوگی جس میں ہمیشہ رہنے کی جنت ہوگی۔ بعض نے فرمایا کہ وہ جنت کے باغات ہوں گے، یدخلونہا، جس میں وہ اہل ایمان داخل ہوں گے، جن کا ذکر پیچھے ہوا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ جب کوئی بڑی سخت محنت کرتا ہے دنیا میں تو اس کو کوئی نہ کوئی انعام تو دنیا میں بھی ملتا ہے نا۔ بچہ جب محنت کرتا ہے اور دن رات محنت کر کے جب اس کے اچھے نمبر آتے ہیں تو اسکول کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے اس کو انعامات ملتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو جتنا اللہ کے راستے میں محنت کر کے جائے گا، جتنا اپنے آپ کو تھکا کر جائے گا، جتنا مشقت اٹھا کر جائے گا، اسی حساب سے اس کے اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام آخرت میں کریں گے۔ ویسے ہی انعام ہوگا، جیسے دنیا کا ضابطہ ہے ایسے وہاں بھی چلے گا۔ دنیا میں جو جتنی محنت کرتا ہے اس کا پھل پاتا، آخرت میں آخرت کے لیے جو جتنی محنت کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا، کوئی کارنامہ لے کے پہنچے گا، کوئی مشقت لے کے پہنچے گا، کوئی محنت کر کے پہنچے گا، اللہ نوازیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ محنت تھوڑی ضائع ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس کو وہاں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس کا لباس وہاں ریشم کا ہو۔ یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جو انسان آخرت میں جب پہنچے گا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ پہنچے گا ایمان کے ساتھ، اور جنت میں جب وہ چلا گیا، پہنچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پر تاج موتیوں سے مرصع ہوں گے، یعنی موتیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان کے ادنا موتی کی روشنی ایسی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک پورے عالم کو روشن کر دے گی۔ ہم لوگ جب زیورات خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں چمک کس میں زیادہ ہے، اس میں زیادہ ہے، روشنی کس میں زیادہ ہے۔ دنیا کی تو کوئی چیز آخرت کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی نا۔ وہ ایک موتی ایسا ہوگا کہ دنیا کو پوری روشن اور منور کر کے رکھ دے، مغرب تک، مشرق سے مغرب تک پورا عالم روشن ہو جائے گا۔ دنیا میں تو اللہ رب العزت نے ریشم کا لباس بھی مردوں پر حرام کیا اور سونے کا زیور پہننا بھی مردوں کے لیے حرام کیا،
لیکن کوئی کہے کہ صاحب اب یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مردوں کو زیورات پہنائے جائیں گے، تو دنیا میں تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے مردوں کو زیور میں دیکھنے کی، مردوں تو دنیا میں زیور پہنتے ہی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پہ تو نہیں قیاس کیا جا سکتا، دنیا اور آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ امام قرطبہ کے رہنے والے بڑے مفسر امام ہیں۔ قرطبہ کہاں ہے؟ اسپین میں۔ آج تو عیسائیوں کے پاس وہ ملک چلا گیا، لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہ بہت بڑا مرکز تھا مسلمانوں کا۔ امام قرطبی بڑے مشہور مفسر قرآن ہیں، تفسیر قرطبی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ قرطبہ جس کو آج کل انگلش کے اندر کورڈوبا بولتے ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو وہ فرماتے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، چاندی کا اور موتیوں کا ہار۔ تو یہ فرماتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو زیورات پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے، تو چاندی کا بھی زیور کنگن پہنایا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں سونے کا اور موتیوں کے کنگن اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن دنیا میں نہیں، مرد دنیا میں نہیں پہن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشمی لباس نہ پہنو، مردوں کو فرمایا، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو، یہ تو سب کے لیے حکم ہے، مرد اور عورت سب کے لیے کہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں استعمال مت کرو، نہ ان کی پلیٹیں استعمال کرو۔ فرمائیں کہ جس کفاروں کے لیے آج کل ہم مسلمانوں کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کے کمروں میں سونے کے یہ لگا ہوا ہے، سونے کا وہ لگا ہوا ہے، واللہ عالم کیا حقیقت ہے، لیکن مرد انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ ریشم کا کپڑا جس نے دنیا میں پہن لیا، مرد، عورتیں نہیں، جس مرد نے دنیا میں ریشم کا کپڑا پہن لیا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں فرماتے کہ دنیا میں ریشمی لباس پہننے والا مرد آخرت میں اس سے محروم رہے گا، اگرچہ جنت میں چلا بھی جائے، لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے استعمال کر لیا کافی ہے، جنت میں پھر نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ جب آدمی جنت میں پہنچے گا تو کہے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، جس نے ہمارے غم اور پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اس سے مراد دنیا کے ہر قسم کے غم اور پریشانی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، سوائے اس چھوٹے معصوم بچے کے، جو بچہ ابھی ماں کی گود میں ہے، جس کو ابھی کوئی شعور نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، جب دل چاہتا ہے سوتا ہے، جب دل چاہتا ہے اٹھتا ہے، جب دل چاہتا ہے روتا ہے، جب دل چاہتا ہے ہنستا ہے۔ ابھی بچہ ہے، وہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کی بادشاہت کا زمانہ ہے۔ لیکن جو بچے بڑے ہونے شروع ہوں گے، اب ان کو جس دن سے وہ اسکول مدرسے جانے شروع ہوں گے، اس دن سے ان بچوں کو اپنی فکر لگ جائے گی۔ ان بچوں سے پوچھو، ان کی باتیں سنو، تو چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں کی باتیں بتائیں گے اپنے عمر کے لحاظ سے۔ جو انسان بڑا ہوگا اس کے غم اور پریشانیاں ہوں وہ بڑی ہوتی چلی جائیں گی، بڑی ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم اور پریشانی اور تفکرات لاحق نہ ہو سکتا ہے کوئی۔ اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو ذہن پہ کتنے پروگرام ہے کہ جا کر ہمیں یہ کرنا ہے، فلانی جگہ پہنچنا، اس سے ملنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کل کے کرنا، کل کا کیا کام ہے، سینکڑوں مسائل۔ یہ تو دنیا کا حادثہ ہے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ انسان کو غم اور پریشانی کوئی نہیں ہوگی، فکر کوئی نہیں ہوگی۔ ایسا آپ تصور کرو، ایسا لمحہ کون سا آتا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کوئی فکر لاحق نہ ہو، حتیٰ کہ جب انسان سوتا بھی ہے اور صبح کو کچھ اہم کام کرنے ہوتے ہیں تو اسی نیند کی حالت میں سوتا ہے کہ دماغ کے اندر وہ بسے ہوئے ہوتے ہیں خیالات، کہنے کو تو سو رہا ہے
لیکن درمیان میں ذرا سی بھی آنکھ کھلے گی تو اس کے ذہن میں فوراً وہ بات تازہ ہوگی کہ کل مجھ کو یہ کرنا. تو اللہ کا تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان جنت میں پہنچے گا تو کہے گا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، یہاں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے، بس مزے. دنیا میں جتنی پریشانیاں چھوڑ کر آئے، پریشانیاں غم اور تفکرات چھوڑ کر آئے، اللہ نے ہمیں بڑی عافیت کے ساتھ رکھا. اور بعض حضرات مفسرین نے اس کی تشریح میں یوں کہا کہ اذهب عنا الحزن سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے طرح طرح کی سزائیں بھگت کر آ رہے تھے، طرح طرح کی سزائیں ہوئیں، کیونکہ انسان کے اعمال کا حساب تو ہوگا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جو بھگت کر انسان آئے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ اذهب عنا الحزن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غم اور پریشانی سے نکال دیا. ان ربنا لغفور شکور، میرا رب تو مغفرت کرنے والا بھی ہے اور میرا رب تو قدردان بھی ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، جس اللہ نے ہم کو اتارا دار المقامہ، جنت، ہمیشہ رہنے کا گھر. ہمیشہ رہنے کا گھر تو کون سا ہے؟ دنیا تو نہیں ہے. ہمیشہ رہنے کا گھر تو کون سا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے. اللہ وہاں پہنچا دے پھر نہیں وہاں سے نکلنا. دنیا میں تو ہر لمحہ انسان کا یہ کہ پتہ نہیں کب ہے اور کب نہیں ہے. تو اس کو فرمایا کہ وہ انسان یہ شکر کرے گا کہ اللہ کرم ہے آپ کا، فضل ہے آپ کا، تمام تعریفیں آپ کی ہیں، جس نے ہمیں جنت کے گھر میں اپنے فضل و کرم سے اتار دیا، جنت میں اتار دیا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اور جنت ایک ایسا مقام ہے، جنت ایک ایسا گھر ہے، نہ یہاں انسان کو کوئی مشقت پہنچتی ہے اور نہ یہاں انسان کو کوئی تھکن لاحق ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اور یہ جنت میں نہ تھکن ہوتی ہے. دنیا میں تو ہم کام کرتے تھک جاتے ہیں، جو رات قریب آتی رہے گی انسان تھکنا شروع ہو جائے گا. زیادہ مشقت ہو گئی تھک جائیں گے، پریشانیوں سے تھک جائیں گے، ٹینشنوں سے تھک جائیں گے. تو فرمایا کہ جنت ایک ایسا مقام جہاں نہ کوئی مشقت ہے اور نہ وہاں پر کوئی تھکن ہے. یہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں پہنچا دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا. پھر آگے فرمایا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم. دنیا میں محنت تو ہوتی ہے، نمازیں ہیں، فرائض ہیں، دوسرے انسان کے ذمے میں طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، رشوت نہ لو، سود نہ لو، معاملہ اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے نہ کرو. مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ جب انسان چلتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ آسودہ اور خوشحال زندگی عطا فرماتے. اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا کو سب سمجھ بیٹھے اس دھوکے کا شکار ہو گئے کہ جو ہے دنیا ہے، نفع ہے تو دنیا کا ہے، نقصان ہے تو دنیا کا ہے، جو ہے بس دنیا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا لہم نار جہنم. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب. والذین کفروا، جن لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، ان لوگوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے لیے موت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ مر جائیں. یعنی آدمی سوچے چلو اتنی تکلیفیں، چلو مر جائیں، چلو سکون تو ملے گا. فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے اوپر موت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کریں گے. نہ موت آئے گی نہ عذاب ہلکا ہوگا، ایک دائمی سلسلہ عذاب کا چلتا رہے. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ان کو بدلہ اور سزائیں دیتے ہیں ہر نافرمان انسان کو جو اللہ کا نافرمان ہو. تو جو لوگ دنیا کو سب سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دنیا اول و آخر ہے، یہی کا نفع اصل نفع، یہی کا نقصان اصل نقصان ہے، اس اللہ کو اس دنیا کے خاطر اللہ کے ہر حکم کو توڑنے کے لیے تیار، اس اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی ان کا معمول زندگی. تو یاد رکھیے ایسا انسان پھر وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے.
چاہے وہ کافر ہو وہ تو دائمی تکلیف اٹھاتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے جو بھی سزا تجویز کریں گے وہ اس کو بھگتنی ہوگی. اس میں کتنا وقت لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، کتنا زمانہ گزرے گا، وہ اللہ ہی جانتے کس کے ساتھ کیا ہوگا. ہمارے اندر اس آزمائش کی برداشت، ہم سے تو دنیا میں ایک جھٹکا برداشت نہیں ہوتا. ایک بخار ہو جائے، ایک بخار کا جھٹکا آ جائے، ایک بیماری خدا نہ خواستہ کسی کو آ جائے تو سارے کروں پر انسان اپنے بھول جاتا ہے کہ جو کروں پر انسان کے تھے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ایک جھٹکا انسان کو لگتا ہے بیماری کا، پریشانیوں کا. تو بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک نجزی کل کفور، اس طرح ہم ہر نافرمان کو بدلہ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دنیا کو سب سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دنیا ہی اصل ہے، یہاں کی عزت اصل عزت، یہاں کی دولت اصل دولت، یہاں کی خوشیاں اصل خوشیاں. اللہ تعالیٰ فرماتے سب عارضی، نہ یہاں کی دولت دائمی. ہر انسان دیکھتا ہے، اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالتا ہے کہ جتنا کما لو چھوڑ کر دنیا میں ہی جانا ہے. کوئی آدمی نہیں ملے گا ایسا جو اپنے ساتھ 2-4 صندوق لے گیا ہو بھر کے نوٹوں کے، زیورات کے. سو چھوڑ کے سب جانا ہے. اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی کون غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اس کو تو سبھی جانتے ہیں نا کہ چھوڑ کے سب جانا ہے، جائے گا ساتھ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ آخرت کی کوئی تیاری انسان کر لے. یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو یہ پناہ مانگنے کی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. سمجھتے بھی ہیں کہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آخرت میں ہمارے کام نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ایسے لگے پڑے ہیں کہ جیسا کہ آخرت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، آخرت کو بھولے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی کہ تم کچھ کماؤ. نہیں کماؤ، رزق حلال کماؤ، اس کو فرض قرار دیا، لازم قرار دیا دیگر فرائض کے بعد. لیکن اس حد تک کماؤ جتنا تمہیں دنیا میں تمہاری ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ تم دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے لیے اتنی محنت کر لی جتنی کہ صدیاں دنیا میں ہمیں گزارنی ہے، اور آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا خیال ہی نہیں آتا دل میں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یہ جو نافرمان لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ لوگ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس دوزخ میں جانے کے بعد چلائیں گے، دوزخ میں جانے کے بعد چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اے اللہ اس مرتبہ ہم کو دنیا میں جانے دیجیے واپس. اے اللہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے دیجیے اور ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجیے. ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال دیجیے. نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہم دنیا میں جائیں گے پھر اچھے اچھے اعمال کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. لیکن ایک موقع اللہ ہمیں دے دیجیے، ایک موقع ہمیں مل جائے. لیکن نہیں، اللہ کا حکم اٹل ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو دولت، کسی کو عزت، کسی کو شہرت. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جناب ایسا لگتا ہے پوری دنیا قدموں میں چھاور اللہ نے کر دی. یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ دے کر آزمائش کرتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے کے آزمائش کرتا ہے کہ دیکھو میں نے دی، دیکھو کیا کرتا ہے. یہ انسان بن کے چلتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو 30 مار خان بنا کر چلتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ذرا سی کوئی شہرت مل گئی، ذرا سی کوئی دولت مل گئی، ذرا سا کوئی اقتدار مل گیا، دنیا آگے پیچھے گھومنے لگ گئی. یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو انہوں نے تکبر اور غرور اور
دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں پہ ظلم کرنا اپنا وہ وتیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے بادشاہ سلاطین ایسے گزرے، بہت بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین ایسے گزرے کہ بڑا اقتدار، خلافتیں ان کے پاس، بڑے بڑے اقتدار ان کے پاس، اور اتنا ظالم و جابر کہ پوری سلطنت میں کوئی ان کے خلاف آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ اپنا تسلط اور اقتدار قائم کرنے کے لیے اتنا ظلم اور جبر کیا کہ کوئی حد انتہا نہیں۔ لیکن وقت تو ہر ایک کا گزرتا، جو رات گزرتی ہے وہ ہر ایک کو ایک رات قبر کے نزدیک لے کے آتی ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ اس کو نزدیک لے کر آتی ہے۔ تو انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے یہ جو انعامات کیے میں نے اس کو صحیح گزارا کہ نہیں گزارا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ در حقیقت بڑے بڑے بادشاہ کی بات عرض کرتا ہوں کہ اتنا بڑا اقتدار، مسلمان بادشاہ، بڑے بڑے اقتدار ان کے، لیکن جب موت کا وقت آیا چہرہ سیاہ پڑ گیا، قبلے سے چہرہ ہٹ گیا، ان کے ورثاء اس کا چہرہ پکڑ کر قبلے کی طرف کرتے، لیکن قبلے سے چہرہ پھر پلٹ گیا۔ ایسے ایسی مثالیں میں نام نہیں لے رہا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامور بادشاہ، مسلمان بادشاہ، اس لیے کہ اقتدار ملا تو بس آپے سے باہر ہو گئے۔ ان کی روایت میں لکھا کہ چہرہ سیاہ پڑ گیا اور چہرہ قبلے سے بار بار لوگوں نے پکڑ کر قبلے کی طرف کیا، پھر یہ پلٹ کے دوبارہ آ گیا۔ یہ تو بھائی یہ جو انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، ذرا سی کچھ دنیا آگے پیچھے اس کے اوپر ہو جائے تو پھر جب آخرت میں سزائیں ہوتی ہیں تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ مجھ کو نکال دیجئے دنیا سے، اس عذاب سے نکال دیجئے، نعمل صالحا، میں نیک اعمال کریں گے ہم لوگ، غیر الذی کنا نعمل، علاوہ ان کاموں کے جو ہم دنیا میں پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے نہیں۔ یہ حدیث شریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا دیکھیے حدیث شریف نہیں ہے، آیت کلام پاک کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ جب وہ لوگ کہیں گے نا کہ یا اللہ ہمیں آپ دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے، ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو کوئی عمر دراز نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو کوئی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، کہ اس میں تم سوچ لیتے، من تذکر، جس کو سوچنا ہوتا۔ اتنی لمبی ہم نے تم کو عمر دی، جتنی بھی دی، جتنا بھی کسی کے لیے لکھا ہو، اس عمر میں کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی طرف تم کو توجہ کرے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر دراز نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، کہ اس میں تم لوگ سوچ لیتے، من تذکر، جس کو سوچنا ہوتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ایک ڈر سنانے والا بھی آیا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈر سنانے والا بھی آیا۔ اس نذیر، ڈر سنانے والے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرانے والا بھی آیا۔ ڈرانے والے کا مطلب حضرات مفسرین نے لکھا، ڈرانے والے کا مطلب حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ڈرانے والے، آخرت سے ڈرانے والے وہی۔ اور بعض حضرات نے لکھا کہ اس سے مراد، ڈرانے والے سے مراد ہے وہ علامات موت کی وہ علامات جو خاموشی سے ظاہر ہوتی ہیں، جس کو ہم اور آپ کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ مثلا آیا کہ سفید بال کا آ جانا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، اور امام جعفر باقر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نذیر سے مراد ہے
بالوں کا سفیدی، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب عمر ڈھلنی شروع ہو گئی، اب تیاری پکڑ لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب عمر کیا ہو گئی؟ ڈھلنی شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ نذیر یہ ہے، ایک تعبیر نذیر کی، کیا فرمایا؟ یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی ڈرانے والا ہے۔ اب کوئی نہیں ڈرتا، بہت زیادہ بہادری دکھائے گا، نہ ڈرے۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ نذیر سے مراد ہے پوتے کا آ جانا، نواسوں اور پوتوں کا آ جانا، یعنی یہ ڈرایا جا رہا ہے، یہ الارم بھی ہے۔ جہاں خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے اولاد کو اولاد عطا فرمائی، وہاں یہ ایک الارم بھی ہے کہ اب اپنی اگلی نسل بھی شروع ہو گئی، اس کو بھی جگہ چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے۔ تو بڑے میاں اب تم اپنی جگہ خالی کرنے کی فکر کرو۔ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی عجیب ہو، اچانک آ جاتے ہو روح قبض کرنے کے لیے، پہلے کوئی الٹیمیٹم ہی نہیں دیتے؟ ورنہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو ملازمت سے نکالا جاتا ہے تو ایک الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، کسی کو کرایہ داری سے نکالا جاتا ہے تو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، انسان کئی منزل پہ پہنچنے لگتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی منزل قریب آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، اپنا سامان باندھ لو۔ آپ عجیب ہو، آپ اچانک آتے ہو روح قبض کر کے چلے جاتے ہو، کوئی الٹیمیٹم ہی نہیں دیتے۔ تو ملک الموت نے فرمایا کہ میں تو اتنے الٹیمیٹم دیتا ہوں، میرا کوئی الٹیمیٹم لیتا نہیں، میں تو اتنے الٹیمیٹم دیتا ہوں، میرا کوئی الٹیمیٹم لیتا نہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو جب انسان کو بخار آتا ہے یہ الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت معمولی سی بیماری ہے، آپ سوچتے ہو کہ 2 پیناڈول کھاؤں گا تو انشاءاللہ بھی بخار اتر جائے گا، لیکن نہیں، یہ بعض اوقات پیچیدہ بن جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی۔ فرمایا کہ سفید بالوں کا آنا میرا الٹیمیٹم ہے، اولاد کی اولاد پیدا ہونا، نواسوں اور پوتوں کا پیدا ہو جانا، یہ میرا الٹیمیٹم ہے۔ فرمایا میرا الٹیمیٹم تو بہت ہے لیکن لیتا نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ان کو جب وہ کہیں گے کہ اللہ میں دنیا میں بھیج دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا اولم اعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو ایک عمر دراز نہیں دی تھی جس میں تم غور کر لیتے جس کو غور کرنا ہوتا، وجاءکم النذیر، حالانکہ ڈر سنانے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مختلف علامات تو آپ کے پاس آئی تھی۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا کہ عمر سے مراد ہے وہ عمر جس میں انسان کے اوپر شرعی احکامات لازم ہوتے ہیں، بالغ ہونے کی عمر۔ اب کسی کی کم، کسی کی زیادہ، کوئی 16 سال میں، کوئی 15 سال میں، کوئی 18 سال میں بالغ ہوتا ہے، لڑکیاں نسبتاً پہلے بالغ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو جب بھی بالغ ہو رہا ہے، اب اس کے جتنا جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، شریعت کے احکامات اس کے اوپر لازم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عمر ہے، اگرچہ اس میں تجربہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ عمر چلتی ہے 60 سے 65 سال۔ اس لیے حضرات فرمایا، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انسان کی عمر کا حد سے حد اوسط جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ بھی 63 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اسی لیے ایک روایت آتی ہے، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، کہ اس امت کی جو عمریں ہیں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر سے آگے نکلتے ہیں۔ واقلهم من یجوز ذلک، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر سے آگے نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ عمر کسی کو مل گئی، اس کا مطلب ہے غور کرنے کا وقت مل گیا، شریعت کو سمجھنے کا وقت مل گیا، شریعت کو سیکھنے کا وقت مل گیا۔ جب وقت مل گیا اور پھر بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، پھر بھی انسان کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو موقع پورا دیا، تعلیم دی، اپنے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد ہم نے علماء کو بھیجا، ہر جگہ تمہیں علماء ملیں گے جو آپ کو مسئلہ بتائیں گے، عمل کرنے والے اگر عمل نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ فذوقوا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو کہ چکھو، فما للظالمین من نصیر،
گناہ گاروں کا، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں اگر کفر کی حالت میں وہ چلا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دارالعلوم کے استاد حدیث حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم آج کل سخت بیمار ہیں اور آج ہسپتال میں بھی ان کو لے جایا گیا ہے. ان کو کورونا بھی ہو گیا تھا، ان کو دل کا عارضہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور بھی کئی عوارض ہیں. ان کو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ان کو مکمل صحت تندرست عافیت عطا فرمائے. ہمارے دارالعلوم کے ایک اور استاد ہیں حضرت مولانا افتخار احمد صاحب، وہ بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ. مولانا افتخار احمد صاحب کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے. مولانا محمود اشرف صاحب یہاں پر درس قرآن بھی دیا کرتے تھے. ان کی بیماری کا جب سے زمانہ ان کا بیماری کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد سے پھر یہ میرا سلسلہ شروع ہوا تھا. دعا فرمائے. اور بھی جو احباب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکمل شفا تندرست عافیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى انفسنا طرفة عین. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن پاک کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اللہ احادیث کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما. میرے والد صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو مکمل صحت تندرستی عافیت عطا فرما. یا اللہ مولانا افتخار احمد صاحب کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. جتنے ہمارے اور بہن بھائی عزیز احباب دوست و احباب بیمار ہیں یا اللہ سب کو مکمل شفا تندرستی اور عافیت عطا فرما. ہر قسم کی بیماریوں سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.